بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ بالحد والقائمون ولا يحصي نعماءه العبدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل موجود فطر الخلائق بقدرته نشر اليوم برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا درود بجبل محمد کامیاب ہے ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. سورہ مبارکہ دہر سے ایک آیہ مجیدہ کو سرنامہ سخن قرار دیا. اس سورہ کو سورہ حل عطا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں اور سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ کا آغاز پروردگار عالم، توجہ ہے سب کی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. انسانوں تم پہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ تم قابل ذکر نہ تھے. اگر میں اپنے جوانوں تک پہنچا پایا، رب فرما رہا ہے تم پہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ تم قابل ذکر نہ تھے، میں نے تمہارا ذکر کر دیا تو تم قابل ذکر ہو گئے. بنا کیسے؟ کہنے لگا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، سنو ہم نے تمہیں ملے جلے آب نجس سے بنایا. متوجہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ سنو تمہاری حیثیت و حقیقت کیا ہے. قرآن ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے. کہ ہم نے تمہیں ملے جلے آب نجس سے بنایا ہے اور پھر ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیج دیا. سماعت ہم نے تمہیں دی، سننے کی طاقت ہم نے تمہیں دی، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. دیکھنے کی طاقت ہم نے تمہیں دی، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. نبتلی بھیجا کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے. اور اب جملہ آپ کے حوالے، اور اب جب بھیج دیا تو مولا کیا کیا؟ فرمانے لگا اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہاری ہدایت سبیل کی طرف کر دی ہے، مرضی تمہاری ہے سبیل پہ آ کے شکر کرنے والے بن جاؤ یا انکار کر کے کافر کہلاؤ. یہ سورہ مبارکہ انسان کی ابتدا. یہاں پر رب نے فرمایا کہ ملے جلے آب نجس سے بنایا. ایک منزل قرآن کریم میں اور بھی آئی کہ جہاں رب نے انسان کو کی کیمسٹری کو بیان کیا، تخلیق انسانی کی کیمسٹری کو. جتنے بچے اور جوان بیٹھے ہو، ٹھیک ہے نا، ساتھ چلو گے میرے؟ رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا عظاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. اب ذرا اطمینان سے سننا، بس 2 لمحے زمین کے لیے اور پھر منزل کی طرف، ٹھیک ہے نا. کہا ہم نے تمہیں مٹی سے اٹھایا، پھر ہم
ہم نے تمہیں نطفہ بنا کے رحم مادر میں رکھا، اس نطفے کو علقہ جمع ہوا خون بنایا، فخلقنا علقۃ مضغہ، اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا مضغۃ عظاما، اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں اگائی، فکسونا عظاما لحما، ان ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، جب یہ تمام امور انجام پا گئے تو ہم نے اسے مخلوق بنا دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو اس انداز سے خلق کرتا ہے۔ اب جس لفظ کو، یہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے کہہ رہا ہوں، جس لفظ کو میں زور دوں اس کو محفوظ کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا عظاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ اس آیت میں دو لفظ ہیں جن کی تکرار ہوئی ہے، بار بار ریپیٹ ہوئی، دہرائی، کون کون سے؟ ثم اور احسنتم، ہاں بولنے میں بخل نہ کرنا جتنے جوان بیٹھے، ثم اور پیچھے والے دو ساتھوں میں دیکھیں، ثم اور احسنتم، فا، ٹھیک ہے نا؟ ذہن میں رہے گا۔ اب ثم کا معنی کیا ہے اور فا کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک، جب علماء لغت سے رجوع کیا تو پتا چلا ثم کا معنی ہے پھر، کیا ہے؟ شاد بات، جوان جتنا بیٹھا ہے میرے ساتھ، ثم کا معنی احسنتم، فا کا معنی ہے پھر۔ یہ پروردگار جب دونوں کا معنی پھر ہے، ثم بھی پھر، فا بھی پھر، تو پروردگار یا تو پوری آیت میں ثم ہی ثم رکھتا، یا پوری آیت میں فا ہی فا رکھتا۔ کہا علماء لغت سے پوچھو علت کیا، جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی توجہ رکھنا، انہوں نے کہا ثم استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں درمیان میں فاصلہ پایا جاتا ہے۔ اب یہ اگلا جملہ بتلائے گا مجھے کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ثم کا استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں درمیان میں، جتنی تعداد میں کم سے کم اس آواز سے بولو، ثم استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں درمیان میں احسنتم، فاصلہ ہوتا ہے، گیپ پایا جاتا ہے۔ اب یہ فقرہ تمہارے حوالے ہے۔ اور فا کا استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں معاملہ بلا فصل کا ہوتا ہے۔ خدا لٹتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ پہنچ گئے ہو، جو ابھی نہیں پہنچے آؤ چلو تمہیں بھی اس منزل پہ لے کے چلتے ہیں۔ ثم کا استعمال ہے وہاں جہاں درمیان میں فاصلہ پایا جائے، اور فا کا استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں معاملہ بلا فاصل کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بولو جوانو، بات سمجھ میں آ گئی؟ فا استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں معاملہ بلا فاصل کا ہوتا ہے۔ تو میں یہیں سے نتیجہ لینا نا، ہم سے علی کی ولایت کے بلا فاصل ہونے پہ دلیل مانگنے والوں، نبی نے خم غدیر میں یہ نہیں کہا کہ من کنت مولا ہو ثم علی المولا، بلکہ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا اپنے روزے کا دیدار نصیب کرے۔ اس سے بڑی دعا نہیں دے سکتا میں۔ یہ یاد رکھنا دوستوں، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، کہتا رہا ہوں جب بھی حیدرآباد آیا، دنیا کے جس کونے پہ گیا اس ذکر کے سبب یہ جملہ کہا، یاد رکھنا زیارت کا معنی ہے روبرو ملاقات کا۔ اب یہاں سے باتیں وہ شروع ہوں گی جن کا تعلق سننے سے نہیں محسوس کرنے سے ہے۔ زیارت کہتے ہیں روبرو ملاقات کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جملہ کہہ دوں، باہر بیٹھے ہو، آ رہی ہے میری آواز؟ کہا زیارت روبرو ملاقات، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک آ گئے تو یہ یاد رکھنا حیدرآباد والوں، میرا جملہ اور جہاں تک ہو پیغام پہنچا دینا، کربلا پیسوں سے نہیں، کربلا ارادے سے جاتے ہیں۔ پیسوں سے نہیں ہے، کربلا کا تعلق ارادے سے۔ تو رب دنیا نے ارشاد فرمایا سنو ہم نے تمہیں اس انداز سے خلق کیا۔ یہ وہ منزل، بات ہو رہی تھی سورہ دہر کی
ممکن ہے جس کی ابتدائی آیت میں نے تلاوت کی، اور پھر اسی میں سے میں نے آیت کا انتخاب کیا جو اس ذکر کا سرنامہ قرار دیا۔ رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک گھرانے کا ذکر کر رہا ہے پروردگار، قرآن ہے، ایک گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس گھرانے کے بارے میں رب یہ بتلا رہا ہے کہ اور یہ وہ ہیں۔ اب جو عربی جاننے والے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے نا، جو عربی گرامر جانتے ہو بالخصوص اور بالعموم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یطعمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یطعمون الطعام، یطعمون، یطعمون ہے مضارع کا صیغہ، مضارع حال اور استقبال۔ اب جوانوں، پریزنٹ اور فیوچر ان دونوں کا ترجمہ دیتا ہے، ان دونوں کا معنی دیتا ہے مضارع، حال کا بھی اور استقبال کا بھی، مستقبل کا بھی، ٹھیک ہے نا، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا۔ یطعمون کا صیغہ ہے مضارع کا، وہ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کھانا کھلاتے ہیں، وہ گھرانہ، مجھے نہیں پتا، وہ گھرانہ جس کا ذکر رب کر رہا ہے۔ یطعمون، وہ کھانا کھلاتے ہیں اور کھلاتے رہیں گے۔ نہیں پہنچا پایا، وہ کھانا کھلاتے ہیں، کھلاتے رہیں گے۔ ایک پالنے والے ایک بار کھلایا تھا، کہ یہ لفظ رکھ کے دنیا کو یہی تو بتانا ہے جسے ہم ولایت دے کے بھیجتے ہیں وہ مسلسل کھلاتا ہے۔ جسے ہم ولایت دے کے علی حبہ، دنیا والوں میں نام کمانے کے لیے نہیں کھلاتے، یہ ایک پیغام تھا جو کہہ دیا ہے میں نے، دنیا والوں میں نام کمانے کے لیے نہیں کھلاتے، علی حبہ، اس کی محبت میں کھلاتے ہیں، اس کی محبت میں کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ ابھی 25 دسمبر گزری، سب بچے جوان تو ذہنوں میں ہے نا، اب ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، کہہ دوں سنیں گے؟ جب قرآن نے، اب مجھے نہیں پتا آپ یطعمون سے جڑ گئے ہو، ہے نا، یطعمون وہ کھانا کھلاتے ہیں اور کھلاتے رہیں گے، جملہ آپ دوستوں کے حوالے ہے، پہنچے تو میرا ساتھ دینا۔ قرآن نے جب جناب مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو قرآن نے یوں کہا جناب مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کانا یأکلان الطعام، مریم و عیسیٰ وہ ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، لیکن جب میری شہزادی کا ذکر کیا تو فرمایا یہ وہ ہے جو کھانا کھلاتی ہے۔ کھلاتا ہے علی حبہ، اس کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ شان نزول کیا ہے؟ کیا پنجتن نے روزہ رکھا؟ یہ شان نزول، پنجتن نے روزہ رکھا۔ پہلا دن افطار کا وقت قریب آیا، دق الباب ہوا۔ دق الباب سمجھتے ہو بچوں؟ گیٹ پہ دستک ہوئی، نوک ہوا دروازے پر، افطار کا وقت تھا، سائل نے آواز دی میں یتیم آیا ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا دے۔ پنجتن نے اپنی روٹیاں جو تھیں وہ آنے والے کو دی۔ دوسرا دن پھر افطار کا وقت قریب آیا، پھر دق الباب ہوا، نوک ہوا، افطار کا وقت، آواز آئی میں مسکین آیا ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ پھر پنجتن نے اپنی روٹیاں دے دی۔ پھر تیسرا دن افطار کا وقت قریب آیا، پھر دق الباب ہوا، کہا میں مسکین، میں اسیر آیا ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا دے۔ پنجتن نے پھر تیسرے روز بھی اپنی دسترخوان کی روٹیاں آنے والے کو احسن تم دے دی۔ 3 دن تک مسلسل یہ عمل پنجتن کی طرف سے ہوا نا، تو رحمت الہی کے سمندر میں طغیانیاں چل رہی ہیں۔ رب نے فرمایا جبریل جائیے، آیتیں بھی لے جائیے، دسترخوان بھی لے جائیے۔ سے کہہ دیا۔ اب یہ سبب بنا کہ یہ سورہ دہل کی یہ جو آیتیں نازل ہوئیں اس کے پیچھے سبب یہ تھا مسلسل، اب میں تو انسان ہوں نا، اب یہاں پر بعض میں لکھا یہ مکہ مدینہ کے فقیر تھے، بعض میں
ان میں علامہ مودودی نے لکھا کہ نہیں، یہ فقیر نہیں تھے، یہ فرشتے تھے۔ کہا صاحب دلیل؟ کہا جس پابندی وقت کے ساتھ، توجہ سے سننا جوانوں، ان کا در زہرا پہ نزول ہوا، جس پنکچولیٹی سے یہ آئے، کہا یہ فقیر نہیں فرشتے تھے۔ چلے صاحب اچھا ہوا، اگر ہم، اب مجھے نہیں پتا اگر جوان ساتھ ہے، اگر ہم فقیروں سے استدلال کرتے تو آپ کہتے صاحب فقیروں کی تو عادت مانگنا ہے، نہیں پہنچا پایا۔ ان کو کیا پتا کس سے مانگنا ہے کس سے نہیں مانگنا، وہ کیا جانے کس سے مانگنا ہے کس سے نہیں مانگنا، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، فرشتہ فقیر کیا جانے۔ آپ نے کہا یہ فرشتے تھے۔ اب فرشتے جو ہے نا وہ ہے اطاعت جبری۔ اطاعت جبری کیا ہے بچوں اور جوانوں؟ جو رکوع کے عالم میں ہے وہ رکوع کے عالم میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو ہوا چلانے پہ مامور ہے وہ ہوا چلا رہا، جو بارش برسانے پہ مامور ہے وہ بارش برسا رہا، یعنی جو جس کام پہ مامور ہے وہ وہی کام کر رہا ہے، اپنی مرضی سے جگہ نہیں تبدیل کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو در زہرا پہ آئے اپنی مرضی کی، ابھی چلو نتیجے دیکھتا ہوں اب کون خاموش رہے گا، نتیجے پہ چلتے ہیں۔ کیا فرشتے یہ جو آئے کہ اپنی مرضی سے تو آئے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم رب سے آئے، حکم رب سے آئے۔ اچھا آ گئے تو اب میں انسان ہوں، سوالات میرے ذہن میں اٹھتے ہیں، میں نے ہاتھوں کو جوڑا رب کی بارگاہ میں نے کہا اے پروردگار، پنجتن کو بھوک نصیب ہے، ان سے روٹیاں لے لی، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، انہیں روٹیاں دینے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو روٹیاں دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو بعید رہی آواز آئے، ارے تم نہیں سمجھے، میں نے کہا اے معبود سمجھا ماجرا کیا ہے؟ پنجتن کو بھوک نصیب ہے، ان سے روٹیاں لے لی، فرشتوں کو بھوک لگتی ہے؟ نہیں لگتی نا، انہیں روٹیاں دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہا میں نے حال کے آئینے میں مستقبل کے ان لوگوں کی ان باتوں کو دیکھ لیا تھا، کل کو جو یہ کہیں گے کہ آل محمد سے مانگنا حرام، آل محمد سے مانگنا بدعت، تو میں نے در زہرا پر فرشتوں کو بھیج کر اس بات کی سنت و حجت قائم کر دی کہ دنیا اس بات کو یاد رکھے، رازق حقیقی تو میں ہوں، رزق ملتا آل محمد کے در سے۔ یہ بھی لکھی تھی ابو طالب کی قسمت میں، بہانے ڈھونڈ کر قدسی در زہرا پہ آتے تھے، کبھی سائل کی صورت میں کبھی درزی کی صورت میں۔ کیا کہنے، چلے ایک زینہ اور طے کریں، پہنچ رہا ہے دوستوں تک پیغام۔ خدا کی قسم 30 آیتیں اتری، سائل کتنے آئے تھے؟ 3، ٹھیک، ہر روز کتنی روٹیاں دی گئی؟ کتنی روٹیاں کل دی؟ 15 روٹیاں دی، 30 آیت قرآنی نازل ہوئی۔ جو کر رہے ہو یہ وہ گھرانہ ہے پروردگار، 30 آیت قرآن، مجھے نہیں پتا اگر بات پہنچا پایا، 30 آیت قرآن، بس اشارہ کروں گا، تشریح اور تفصیل نہیں، کہ 30 آیت قرآن، تو کیا جانے پالنے والے؟ کہا میں نے سیدہ کا لمس خریدا ہے۔ کس نے پکائی؟ مادر سادات نے۔ توجہ ہو گئی سب کی؟ یہ ہستی ہے، ہاں، تو اب یہ طے ہے نا دوستو کہ جہاں میرے نبی ہوئے آیت وہاں، یہ طے ہے نا، یعنی میرے نبی منبر پہ تھے آیت وہاں،
میرے نبی مسجد میں تھے، آیت وہاں، میرے نبی محراب میں، آیت وہاں، میرے نبی گھر پہ، آیت وہاں، میرے نبی میدان میں، آیت۔ اس کا مطلب پیارے نبی کی اتباع کرتے کرتے آیت آئی۔ لیکن ایک روز رب نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ محبوب خدا نے پوچھا ہوگا اے پروردگار کوئی آیت دینی ہے؟ کہ نہ میرے محبوب، آیت تو آپ کی اتباع کرتے کرتے آتی ہے آپ کے پیچھے۔ اے پالنے والے، پھر بلانے کا مقصد کیا ہے؟ جملہ لے جانا کہ اے میرے محبوب اگر فاطمہ چاہیے تو معراج پہ آنا ہوگا۔ رانا جو ابھی بھی ساتھ نہیں بولا اس کو ساتھ لینے کے لیے کہتا ہوں، دنیا والوں اب سمجھ میں آیا جس شہزادی کی دنیا میں آنے کا مقدمہ معراج بنے اسے فاطمہ کہا جاتا۔ یہ بی بی کی ہستی کیا ہے؟ تم ایسے گھرانے کو ماننے والے ہو کہ جن کے ناموں کے ذکر سے مشکلات و مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہے ایسا یا نہیں؟ ہے نا؟ ایک شخص آ گیا میرے اور آپ کے ساتھ میں امام حضرت مولانا باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ چہرہ کھلا ہوا تھا، خوش تھا۔ میرے مولانا نے پوچھا خوشی کا سبب کیا کہنے؟ کہنے لگا کہ فرزند رسول بیٹی ہوئی ہے۔ اب مرضی ہے آپ پیغامات بھی رہیں گے نا ساتھ ساتھ۔ کہا بیٹی ہوئی ہے۔ میں نے فرمایا خوش نصیب ہے تو کہ بیٹی کے ہونے پہ خوش دکھائی دے رہا ہے۔ مرضی ہے اب تمہاری۔ ایک حدیث سن رکھی ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے، سنا ہے نا؟ اور بیٹی احسنتم، شادباش شادباش، یہی سنا ہے نا؟ یہی سنا؟ اس کا اگلا ٹکڑا میں سنا تھا۔ بیٹا نعمت، بیٹی رحمت۔ اگلا ٹکڑا نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے تو پہنچ رہا ہے۔ نعمت کا حساب دینا ہوگا، رحمت کا ثواب ہی ثواب ہوتا ہے۔ تو جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنی اسے فاطمہ کہا جاتا۔ عبداللہ راجی کا مولا بیٹی ہوئی ہے، اور فرمایا خوش نصیب ہے تو کہ بیٹی کے ہونے پہ خوش دکھائی دے رہا۔ فوراً سے میرے مولا نے سوال کیا بتا نام کیا رکھا؟ کہنے کا سرکار فاطمہ نام رکھا۔ مولا نے فرمایا صلی اللہ علیہ کی فاطمہ، صلی اللہ علیہ کی فاطمہ، صلی اللہ علیہ کی فاطمہ۔ اب میرے مولا نے ایک فرمان صادر کیا، سنو میرے مولا فرماتے ہیں لا يدخل الفقر بیتا فیہ محمد من الرجال وفاطمۃ من النساء۔ اس گھر میں فقر، فاقہ، تنگستی، غربت، ناداری، غریبی داخل ہی نہیں ہو سکتی جس گھر میں محمد نام کے لڑکے ہوں یا فاطمہ نام کی لڑکیاں ہوں۔ نہ ٹھہرو، میں ایک نتیجہ دیتا ہوں، فرمان مکمل ہو گیا کہ جس گھر میں محمد نام کے لڑکے ہوں یا فاطمہ نام کی لڑکیاں ہوں اس گھر میں غربت داخل نہیں ہو سکتی۔ ارے یہی تو سمجھانا ہے جن کے ناموں میں رزق کی ضمانت ہے وہ ہستیاں کیا ہوں گی؟ ان کے ناموں میں رزق، کوئی مشکل آئے نا، کوئی پریشانی آئے تو عرفہ یہ فرماتے ہیں غریب زہرا سلامت و آباد رکھے جوانوں کو، بزرگوں کو۔ کہا کبھی مشکل میں گھر جاؤ نا اور ہر دروازہ بند دکھائی دے تو عرفہ کہتے ہیں میری شہزادی کے نام کا عدد ہے 135، یاد رہے گا؟ اس کو جب جمع کرتے ہیں تو 9 بنتا ہے۔ عام ہمارے بچوں کو، جوانوں کو بی بی کے نام کا عدد 9 پتا ہے نا؟ یہ 9 کیسے ہے؟ عدد کامل ہے 9، عدد ہے 135، 3 اور 1 4 اور 5
9, ٹھیک ہے نا, 135. تو عرفہ کہتے ہیں باوضو ہو کے, باوضو 135 بار پڑھو یا زہرا یا زہرا یا زہرا, اور پھر رب کی بارگاہ میں اس بی بی کے واسطے سے توسل کرو. یقین مان لو تمہاری حاجت پوری ہوگی. توجہ رکھ لینا, ٹھیک ہے نا. اور یہ تو میں نے احادیث میں دیکھا ہے, اس وقت تک دعائیں پوری نہیں ہوتی جب تک مادر سادات اس پہ دستخط نہیں کر دیتی. ہستی ہے شہزادی, زمانہ سمجھنے سے قاصر ہے, درک کرنے سے قاصر ہے. کیا ہے شہزادی کی منزلت, زمانہ قاصر ہے سمجھنے. میں نے احادیث میں پڑھا فقرہ کہ جس نے اس بی بی کی معرفت حاصل کی اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا. مشکل ہو رہی ہے بات, چلو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں. یہ شہزادی کی ہستی, معراج پہ بلایا گیا سرکار کو, کس لیے؟ کہا اگر فاطمہ چاہیے تو معراج پہ آنا. یہ بی بی اس دنیا میں تشریف لائی, وقت گزرا, وقت گزرا, ساعتیں بدلی. اب وہ وقت آیا, سنیں گے تو سناؤں, زبردستی سنانے کی عادت نہیں. کہا وقت آیا کہ حکم آیا, حبیب زوج نور بن نور, اے میرے محبوب نور کا نور سے عقد کر دیں. اب میرے نبی نے سوال کیا, اچھا یہ یاد رکھنا ہر دفعہ پوچھنے والا اس لیے نہیں پوچھتا کہ وہ نہیں جانتا. مثال دے دیتا ہوں, آسان سے مثال ہے کہ رب قرآن کریم میں موجود ہے, اپنے نبی سے حضرت موسیٰ سے سوال کرتا ہے, پروردگار اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بات واضح ہو گئی. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہر دفعہ پوچھنے والا اس لیے نہیں پوچھتا کہ وہ نہیں جانتا. ٹھیک, اب چلیں. محبوب خدا نے سوال کیا, اے سید الملائکہ کس کا کس سے آپ کروں؟ فوراً ہم جیسے کم علموں کو بتلانا تھا, فوراً سے سید الملائکہ نے کہا کہ بعد از درود و سلام پروردگار عالم نے کہا ہے کہ علی کا فاطمہ سے عقد کر دو. چلو آ گئے, علی کا فاطمہ سے عقد کر دو. توجہ ہو رہی ہے؟ اب یہ ہستی, اور یہ تو حدیث سنی رکھی ہے نا سب نے, کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی. ایک اشارہ کروں, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی. پھر حدیث پہ غور کرو, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی. حدیث بار بار یہ بتلا رہی ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. حدیث یہ بتلا رہی ہے سیدہ علی کے برابر نہیں, علی سیدہ کے برابر ہے. میں بدلتا ہوں, پھر کبھی مولا نے ابتدا شاید بات کہاں ہوا, حال کی کتاب نہیں, بڑی قدیم کتاب. تاریخ لکھتی ہے ایک دن یہ دونوں صاحبان جلال, میرے سردار امیر المومنین اور مادر سادات, ان علی و فاطمہ یاکلان تمرا فی الصحراء, کانا یاکلان تمرا فی الصحراء. کا ایک دن یہ دونوں صاحبان جلال صحرا میں جا رہے تھے. تمر کہتے ہیں کھجور کو, خرمے کو, تمر, ٹھیک ہے نا. دونوں صاحبان جلال خرمے تناول کر رہے تھے. امیر المومنین متوجہ ہوئے بنت رسول خدا کی جانب اور فرمانے لگے, بی بی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بابا آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. نہ مجھے احساس ہوگا میں بدل دوں گا موضوع. کہ آپ کے بابا
آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. شہزادی نے میرے سردار کو دیکھا اور فرمانے لگی واہ عجبا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں انہی کا شجرے سے ہوں، میرے بغیر ان کی کوئی اولاد بھی نہیں، میرے علاوہ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں، یہ کیسے ممکن؟ اب دونوں صاحبان جلال چلے کہ خود ہی محبوب خدا کے دربار میں چلتے اور انہی سے پوچھ لیتے. دونوں صاحبان جلال کو اللہ کے نبی نے آتا ہوا دیکھا. توجہ سے سننا، محبوب خدا نے آتا ہوا دیکھا، لبوں پہ مسکان بچ گئی، ما زاغ البصر کی نظر اٹھی. دونوں صاحبان جلال نے محبوب خدا کے دربار میں عرض ادب کی. بیوی نے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ علی کو چاہتے ہیں؟ اب سننا نبی کا جواب اگر پہنچ جائے جس کے دل میں حب مصطفیٰ ہے. توجہ رکھنا، آپ مجھ سے زیادہ علی کو چاہتے ہیں؟ محبوب خدا نے وہ جواب دیا. محبوب خدا نے دیکھا اور فرمایا، مسکان لبوں پہ تھی اور فرمانے لگے سیدہ محبت آپ سے زیادہ ہے، عزت علی کی زیادہ ہے. محبت آپ سے زیادہ ہے، عزت علی کی زیادہ ہے. اب دونوں صاحبان جلال میں گفتگو کا آغاز ہوا. اس گفتگو کو عربی میں مفاخرہ کہتے ہیں، ذہن میں رہے گا. اور یہ بھی اس لیے کہ ہم جیسے کم علموں کو پتا چلے کہ آل محمد کے گھر کا مقام کیا ہے. توجہ سے سن لینا، ٹھیک ہے نا. جیسے ہی نبی نے فرمایا نا محبت آپ سے زیادہ ہے، عزت نا علی بولنے پہ شرمایا نہ کرو، سر اٹھا کے علی بولا کرو. محبت آپ سے زیادہ ہے، عزت علی کی زیادہ. مولا نے بنت رسول خدا کو دیکھا، فرمایا علم اقول لک، بی بی میں نے کہا نہیں تھا. سیدہ اب میرے پاس تشریح کا تفصیل کا وقت نہیں، مفاخرہ بہت بڑا ہے، مختصراً پیش کر رہا ہوں، سنیں گے. سیدہ علم اقول لک، کیا میں نے کہا نہیں تھا؟ مولا نے فرمایا سیدہ میں اس فاطمہ کا لال ہوں. مولا کی والدہ کا اسم گرامی تو یاد ہے نا. سیدہ میں اس فاطمہ کا لال ہوں جس کا تقوی طواف کرتا ہے. نانا آپ کا نہ سننا اس بات پہ دلیل نہیں کہ یہ شے پائی نہیں جاتی. میرے مولا نے فرمایا سیدہ، جملہ آپ کے حوالے، سیدہ میں اس فاطمہ کا لال ہوں جس کا تقوی طواف کرتا ہے. بی بی نے مولا کو دیکھا، فرمایا یا علی میں اس خدیجہ کی بیٹی ہوں جس کے عصمت قدم چومتی ہے. آپ سلامت رہو. میں اس خدیجہ کی بیٹی ہوں جس کی عصمت قدم چومتی ہے. میں نے فرمایا سیدہ میں صفا کا لال ہوں. بی بی نے فرمایا یا علی میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں. اب میرے پاس وقت نہیں ہے تشریح کا، میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں. مولا نے فرمایا سیدہ میرا خدمت گزار جبرائیل ہے. بی بی نے مسکرا کے فرمایا یا علی ایک ملک کی خدمت گزاری پہ ناز، میں وہ ہوں جس کے گھر ہر روز ہزاروں فرشتے اترتے ہیں. سلام اللہ توجہ ہے سب کی. اب یہ علم الہی میں تو ہے نا. کیا لاکھ ابو طالب صحیح لیکن رسول کے برابر تو نہیں نا. بولو بھائی ہے نہیں یہ عقیدہ شاد بات، ٹھیک ہے نا. سرکار نے ابو طالب کی منزلت اپنی جگہ، لیکن محبوب خدا کے برابر تو نہیں نا. تو علم الہی میں تو تھا کہ دونوں صاحبان جلال گفتگو کریں گے. تو اگر سیدہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نبی کے گھر آئی، سارے نہیں آئے ابھی بھی سارے، اگر بیوی نے کہہ دیا میں نبی کے گھر آئی تو لاکھ ابو طالب صحیح، علی کو کہنا پڑے گا کہ میں ابو طالب کے گھر آیا.
پروردگار عالم نے فرمایا یا علی میں نے یہ شرف بھی آپ کا پورا کر دیا، اگر سیدہ کہے کہ میں نبی کے گھر آئی تو آپ کہہ دینا میں کبریا کے گھر آیا۔ مولا نے فرمایا سیدہ بس تیزی سے سنو، سیدہ میں علم کا فخر ہوں۔ اس میں ترجمے میں تھوڑا تصرف کر رہا ہوں تاکہ چاشنی پیدا ہو جائے۔ سیدہ مولا نے فرمایا سیدہ میں کہہ گئے ہو تو مسائل پڑھو، سیدہ میں علم کا فخر ہوں۔ بیوی نے مولا کو دیکھا کہ یا علی اگر آپ علم کے فخر ہے میں اس کا فخر ہوں جس نے آپ کو علم عطا کیا ہے۔ وہ فرمایا سیدہ میری مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہوا اسے نجات ملی۔ بی بی نے فرمایا یا علی اس دعوے میں تنہا آپ نہیں میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ میں فرمایا میں وہ طوفان لانے والا ہوں۔ بی بی نے فرمایا اس سفینے کو طوفان سے بچانے والی میں ہوں۔ مولا نے فرمایا وہ بلند و بالا چھت میں ہوں۔ بی بی نے فرمایا وہ بیت معمور میں ہوں۔ ابھی گفتگو صاحبان جلال میں جاری تھی فَإِنْتَهَا النَّبِي، نبی نے گفتگو فرمانا شروع کی۔ دونوں صاحبان جلال میں گفتگو جاری تھی، درمیان میں نبی تشریف فرما تھے۔ نبی نے دیکھا فرمایا اللہ سیدہ علی برہان والا ہے۔ نبی فرمانا ہے کیا سیدہ علی برہان والا ہے؟ بی بی نے عرض ادب کی بابا کے دربار میں اور فرمایا بابا اگر علی برہان والا ہے تو میں بھی برہان والی ہوں۔ بس بی بی نے بابا کو دیکھا کہ یہ فرمانا ہے۔ بی بی نے فرمایا بابا لا تو حامی ابن امک، بابا اپنے چچا زاد بھائی کی حمایت نہیں چلے گی۔ دانی بھائی جاؤ مجھے اور علی کو بات کرنے دیں۔ محبوب خدا نے فرمایا کیف لا احامی ہے، اے سیدہ میں کیسے نہ بولوں، یہ جناب جبریل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اپنے ہمراہ 4000 فرشتوں کو لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم علی کے فضائل بیان کریں، اور وہ راہیل فرشتہ ہے جو آسمانوں پہ آپ کے خطبے سناتا ہے، اس کے ہمراہ بھی 4000 فرشتے ہیں جسے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ جب ان 4000 کے پاس علی کے فضائل ختم ہو جائے تو یہ شروع ہو جائے۔ بس نتیجہ سنو، مجھے اجازت دو اگر پہنچے تو ساتھ دینا۔ قامت وقبلت بین عینیہ، بی بی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی، امیر المومنین کے پاس آئی اور فرمایا یا علی آپ جملہ لے جانا، آپ بڑی عزت والے ہیں۔ مولا نے اپنی ہتھیلیوں کا، مجھے نہیں پتا حیدرآباد کیسے سنے گا، مولا نے ہتھیلیوں کو زمین پہ ٹیکا اور اپنی ہتھیلیوں پہ زور دیکھے علی اٹھنا چاہتے ہیں، ایک جملہ کہا سیدہ کسر نفسی سے کام نہ لے، جس علی کو آپ بڑی عزت والا کہہ رہی ہیں اس علی کی عزت کا نام فاطمہ زہرا۔ بطول دختر رسول یا بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ باز بلند تر نہ جس کے دل میں شہزادی کی جتنی محبت ہے اتنا بلند درود بھیجو شان شہزادی۔ اللہم صلی علی محمد۔ سمجھ میں گزارا سلامت رکھیں۔ دیکھو میں اپنے بچوں اور جوانوں سے ایک لمحے ایک بات کر لوں۔ میرے بچوں اور جوانوں یاد رکھنا تاریخ بہت ضروری ہے جاننا، یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور میرے سردار ہی کا فرمانا امیر المومنین کا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور جس کی نظر تاریخ پہ ہوتی ہے نا اس کی زندگی میں غلطیوں کی گنجائش کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تاریخ کے اوپر نگاہ رکھو۔ تاریخ بہرحال تاریخ یعنی واقعہ کا بیان، واقعہ کا بیان۔ اچھا ایک عجیب بات یہ ہے
کہ ہم اور آپ بھی یہاں بیٹھ کے تاریخ ہی بنا رہے ہیں. پتہ کسی کو نہیں چل رہا, احساس کسی کو نہیں ہو رہا کہ تاریخ بن رہی ہے. یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا کس کو اچھے ناموں سے یاد کیا جائے گا, کس کو برے ناموں سے یاد کیا جائے گا, یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا. ایک ہے تاریخ, واقعہ کا بیان, ایک ہے فلسفہ تاریخ. فلسفہ تاریخ کیا ہے؟ Why did this happen? یہ ہوا کیوں؟ تاریخ کا بیان بھی آسان نہیں, لیکن فلسفہ تاریخ یعنی تاریخ کا انالیسس مشکل کام ہے, تاریخ کا تجزیہ مشکل ہے. تاریخ امامت میں بھی آپ کے 3 امام ایسے گزرے کہ جن سے دورہ کے ایک ہی سوال ہوا. 3 امام, آپ کے 7ویں امام, آپ کے 8ویں امام, آپ کے اور میرے 9ویں امام. 3 ائمہ ایسے گزرے کہ جن سے ایک ہی سوال ہوا دورہ. وہ سوال, پہلا سوال 7ویں امام سے ہوا, کس کا زمانہ ہے وہ؟ شاد ہارون الرشید کا. اب تاریخ میں لکھا تھا گولڈن ایرا آف اسلام, یہ تاریخ کی باتیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہارون نے سوال کیا, اچھا بچے اور جوان, ہارون کون ہے؟ بنو عباس, ٹھیک, اور میرے مولا کون ہے؟ بنو شادباش. ان کا رشتہ کیا ہے؟ یہ دونوں چچا زاد تھے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تبھی سوال تمہیں سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے نا. اب ہارون نے سوال کیا, بس میں رخصت لینے لگا. ہارون نے سوال کیا کہ میرے 7ویں امام سے کیا فخر حاصل ہے آپ کو ہم پر؟ ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں شادباش, ایک چچا کے بیٹے ہم. بس نگاہ امام اٹھی, بھرے دربار پہ چلی. میرے مولا نے فرمایا, اب یہ لہجہ سمجھ لینا, لہجے کی تشریح نہ مانگنا. ہارون کوئی حافظ بھی ہے تیرے دربار میں؟ کوئی حافظ بھی ہے تیرے دربار میں؟ کہنا ہے یہ سارے بیٹھے, یہ سارے بیٹھے. کہا ان سے کہو پڑھیں آیت. کہا کون سی آیت پڑھیں؟ کہہ دوں جملہ؟ سوال یاد ہے؟ کیا فخر حاصل ہے آپ کو ہم پر؟ ایک چچا کے بیٹے آپ, ایک چچا کے بیٹے ہم. میں فرمایا ان سے کہو پڑھے آیت. کہاں سے پڑھیں؟ کہا آیہ مباہلہ پڑھو. نہیں پہنچا. آیہ مباہلہ پڑھو. کیا ہے آیہ مباہلہ اور آپ نے کہاں سے سنی؟ جہاں سے آپ نے سنی ہے پہلے وہ سنا تھا. توجہ, آیہ مباہلہ آپ نے کہاں سے سنی؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نقتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. لیکن یہاں سے نہیں, آیہ مباہلہ تھوڑا پہلے سے شروع ہو رہی ہے. الحق من ربک فلا تکن من المفترین. اے میرے محبوب, حق آپ کے رب کی طرف سے ہے, خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اور جب علم آ ہی چکا ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ یا صاحب فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اب میں ایک تصرف کروں گا ترجمے میں. ان سے کہہ دیجئے میرے محبوب, یہ بلائیں اپنے بیٹوں کو نہیں. تعالوا ندعو, یہ پکارے اپنے بیٹوں کو. آپ پکارے, سارے بولو گے تو پڑھتا ہوں. یہ پکارے اپنے بیٹوں کو, آپ پکارے. یہ پکارے اپنی عورتوں کو, آپ پکارے. اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ یہ پکارے. یہ سنا ہے نا, آج منبر پہ بیٹھ کے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ پکارے اپنے نفسوں کو نہیں, ٹھیک ہے, چونکہ آیت میں ہی لفظ ہے, لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ پکارے, اب تمہارے حوالے ہے حیدرآباد والوں, یہ پکارے اپنے جیسوں کو, آپ پکارے اپنے جیسوں کو. آؤ پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر توجہ.
पंजतन चले। ईसाइयों का वो जुमला क्या जुमला था कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, याद है ना सबको? तो पहाड़ों को हटने का हुक्म दे तो पहाड़, रसूल को क्या पहले नहीं देखा था? अली को क्या पहले नहीं देखा था? हसनैन को क्या पहले नहीं देखा था? ये आज पांचवा कौन ऐसा आया है? मर्जी है तुम्हारी, मैंने कह दिया है कि ईसाई ये कह रहे हैं कि ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर पहाड़ों को हटने का हुक्म दे तो पहाड़ जगह छोड़ देगा। अब यहाँ पे मौरख ने कलम उठाया, जवानों इतना सफर करके आया हूं तुम्हारे लिए। मौरख ने कलम उठाया, कहने लगा मुबाहिला नहीं हुआ, दावत मुबाहिला हुई थी। का क्यों मुबाहिला नहीं हुआ? का क्योंकि ईसाइयों का ये जुमला बतला रहा है कि ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर पहाड़ों को हटने का हुक्म दे तो पहाड़ जगह छोड़ देगा। इसका मतलब ये है ईसाई विड्रॉ हो गए। दावत मुबाहिला हुई थी, मुबाहिला नहीं हुआ। अच्छा मुबाहिला नहीं हुआ, लेकिन मुबाहिले में मामला क्या था? मुबाहिला मामला था झूठों पे लानत का। था नहीं था? बोलो। आले मोहम्मद के हक में बोलने वालों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुबाहिला मामला था झूठों पे लानत का। अब ईसाई तो विड्रॉ हो गए, लेकिन लानत की ये बिल्ट इन प्रॉब्लम है। जब फिजा से चल पड़ती है तो रुकती नहीं है। इसका मतलब मुबाहिले में लानत चल पड़ी थी, जाए तो कहां जाए? का जो भी अजमत फातिमा से टकराएगा उस पर चलेगा। है पीछे वाले, अब आप सारे मेरे साथ। अब आप दिल राजी रहे। मेरे इमाम ने फरमाया हम रसूल का नफ्स हैं, यानी हम रसूल के जैसे। दरबार बदल गया। मेरे 8वें मौला से यही सवाल है, क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? सवाल कर दे आला मामून, क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? एक चचा के बेटे आप, एक चचा के बेटे हम। इमाम ने नजर उठाई। और ये मेरे बच्चे और जवान याद रखें, देखो ये याद रखना, नबूवत और इमामत के वारिसों में चेहरा बदलता है, लहजा नहीं बदलता। अब आप बिल्ला राजी रहे, ये याद रखें मेरे बच्चे और जवान, नबूवत और इमामतों के वारिसों में चेहरा बदलता है, लहजा नहीं बदलता, है ना? गरीब ज़हरा राजी रहे, याद रखिए। सवाल वही, नस्ल बदल गई, सवाल नहीं बदला, जवाब देते रहे। सवाल वही, पलट पलट के वही सवाल। ठीक का क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? एक चचा के बेटे आप, एक चचा के बेटे हम। इमाम ने फरमाया सुन, हम रसूल के बेटे हैं। बस यही आखिरी टुकड़ा है मजलिस का, हम रसूल के बेटे। पूरा दरबार कहना आप कैसे बेटे हो गए? आप तो बेटी के बेटे हैं। आप कैसे बेटे हो गए रसूल के? आप तो सारे बोलोगे तो बात करूंगा, आप तो शाबाश बेटी के बेटे हैं। बस वही अंदाज, वही लहजा, निगाहें चली दरबार पे। मेरे मौला ने फरमाया सुन, कोई हाफिज भी है तेरे दरबार में? वो शाम में रहने वाला आ गया था। मेरे मौला इमाम मुस्तफा बस समझाने के लिए, मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, इमाम मुस्तफा बाग में थे, बाग भी खजूरों का था, ठीक है ना? क्या लगा ये बताएं कि जो दावा आपके बाबा करते थे वही दावा आपका भी है? फिर मेरे मौला ने जवाब दिया सुन, हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। मेरे इमाम मुस्तफा ने फरमाया हमें चेहरे बदलते, दावे नहीं बदलते। कहने का अच्छा तो ये बताएं, फौरन से कहा ये जो खजूर के दरख्त पे खजूरें, इनकी तादाद कितनी है? खजूर का तो ऐसा दरख्त होता है ना कि नीचे से फल नहीं गिने जाते, है ऐसा या नहीं? बोलो कोई तारीफ करते हो? मेरे इमाम ने तादाद बताई, मैं जैसी तादाद का बताना, गुलामों को उतारा का गिनो, गिनना शुरू किया तो उतने ही निकले जितने मेरे इमाम ने फरमाए थे। बस सर झुका के आगे जाने लगा, कहने लगा कि आपके बाबा भी गैब से बताते थे, आपने भी गैब
کوئی حافظ بھی ہے تیرے دربار میں؟ کوئی حافظ بھی ہے تیرے دربار میں؟ کہا یہ سارے حافظ، کہا یہ سارے حافظ، کہا پڑھو آئے. امام نے کیا فرمایا تھا؟ میں کون ہوں؟ رسول کا شاد باش. کون ہوں؟ رسول کا. سب نے کیا بولا؟ آپ کہاں سے بیٹے ہوئے؟ آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں. امام نے فرمایا آیت پڑھ. کہا کہاں سے پڑھے؟ کہا سورہ انعام کی آیتیں پڑھو. کہا کہاں سے؟ کہا یہاں سے پڑھو. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَاهُ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَمُوسَى وَيُوسُفَ وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ. جب عیسیٰ تک بات آئی نا، میرے امام نے کہا حافظ ٹھہر جا، حافظ ذرا ٹھہر جا. اس آیت میں پروردگار نے حضرت خلیل خدا کے بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، جناب ابراہیم کی اولاد کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا ہم نے ابراہیم کو یعقوب عطا کیے، ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، ہم نے ان سے قبل نوح کو بھیجا جو اسی شجرے میں ہے، ہم نے داؤد عطا کیا ابراہیم کو، ہم نے موسیٰ عطا کیا، ہم نے عیسیٰ، ہم نے یوسف عطا کیا، ہم نے ہارون عطا کیا. اور ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی صلا دیا کرتے ہیں. ہم نے ابراہیم کی اولاد میں زکریا کو قرار دیا، ہم نے الیاس کو قرار دیا، ہم نے عیسیٰ کو ابراہیم کی اولاد بنایا. جب یہاں تک بات آئی نا، میرے امام نے حافظ سے کہا ذرا رک جا، توجہ، آخری جملہ، ذرا ٹھہر جا. یہ تو بتا عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں تھے، وہ کیسے ابراہیم کے بیٹے ہو گئے؟ نانا جتنا بلند میرا مولا کا نام نعرہ ہے. یہ بتا عیسیٰ کے تو بابا ہی نہیں تھے، وہ کیسے ابراہیم کی اولاد ہو گئے؟ پورے دربار میں، آخری جملہ ہے دربار والوں، پورے دربار نے بیک زبان ہو کے کہا کہ اپنی ماں مریم کے سبب. میرے امام، تاریخ یہ بتلاتی ہے جناب حضرت عیسیٰ سے خلیل خدا کے درمیان 4000 سال کا فاصلہ ہے. میرے امام نے فرمایا عجیب لوگ ہو، اتنے فاصلوں کے باوجود عیسیٰ اپنی ماں مریم کی وجہ سے ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے، میں سیدہ کے واسطے سے محمد کا بیٹا نہیں ہوں. امام زمانہ علیہ السلام بلند صلوات محمد الوالد. تو بات اپنے صاحب کو یاد کیا کرو، تو میرے اور تمہارے مولا ہے، یاد کیا کرو. اپنے بچوں کو ہر روز اپنے مولا کا ایک واقعہ سنو. بات آپ کے درمیان میں اس لیے کر رہا ہوں، ہر روز اپنے زمانے. اور یاد رکھنا میرے مولا فرماتے ہیں کہ ان کان لک حاجت، اگر کوئی تمہاری حاجت ہو نا، زمانے کے صاحب فرماتے، مولا فرماتے اگر تمہاری کوئی حاجت ہو فحرک شفتیک، اپنے ہونٹوں کو جنبش دینا، فقل، اور کہنا یا صاحب الزمان ادرکنی، اے زمانے کے صاحب میری مدد کریں. امام فرماتے ہیں توجہ، امام فرماتے ہیں بس یہ کہہ دینا چھری کے نیچے ہوگے بچا کے لے جاؤں گا. مبارک میں فرماتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں ایک لمحے کے لیے بھی تم ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو. یاد رکھنا کسی لمحے بھی تم اپنے مولا کی نظروں سے اوجھل نہیں، تو تم جو کر رہے ہو وہ دیکھ رہا. دیکھو اپنا احتساب، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرو. کوئی دوسرا کرے گا برا لگے گا. کب کرے؟ کب کرے؟ کل رات میں باوضو ہو کے بستر پہ لیٹ جاؤ، ہاں، اور اپنے صاحب سے باتیں کرو. جس کا عقیدہ ہے مولا حاضر ہے ناظر ہے، اپنے مولا سے باتیں کرو. وہ تمہیں سن بھی رہے ہیں، تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں. کیوں دور ہو؟ ایک ہے دعا. دعا کا معنی کیا ہے؟ پکارنا ہے نا. دعا کا معنی یاد رہے گا، پکارنا. دعا. آل محمد نے اس سے آگے ایک دستور دیا، جانتے ہو دستور کیا ہے؟ مناجات کا دستور.
مناجات پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کرنا. کیا؟ سرگوشی، وسپرنگ، سرگوشی کرنا. تو دوستو پکارا اسے نہیں جاتا جو دور ہوتا ہے، سرگوشی اس سے کی جاتی ہے جو پاس ہوتا ہے. تمہیں کسی پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تم ایسے گھرانے کو مانتے ہو، بس کرنا کیا ہے؟ واجبات کو پنکچولیٹی سے ادا کرو. واجب کو ادا کرو، حرام سے بچتے رہو. یاد رکھو. اب بات شہزادی کی ہو رہی ہے. ایک عارف کی نگاہ اٹھی اور اس عارف نے ایک جملہ کہا. جانتے ہو کس کے لیے؟ ایک بی بی کے لیے. وہ کون بی بی ہے؟ جسے مادر حضرت عباس کہتے ہیں. نہ ایک جملہ مقام فضائل پہ سنو ٹھہر کے، پھر مجھے اجازت دو میں مسائل کا آغاز کروں گا. کیا اس بی بی کے لیے عارف نے فرمایا کان السلام اللہ علیہا. یہ جو مادر حضرت ابو الفضل العباس ہے نا، یہ سیدہ کی تسبیحوں میں سے ایک تسبیح کا نام ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، کاش پہنچا پاؤں. اللہم صلی علی محمد. کہا یہ سیدہ کی تسبیحوں میں سے ایک تسبیح کا نام ہے. توجہ ہے دوستوں کی؟ توجہ ہے؟ اب جو آپ بی بی کی تسبیح پڑھتے ہو ہر نماز کے بعد، کیا ہے؟ 34 بار احسنتم اللہ اکبر، اور 33 بار الحمدللہ سبحان اللہ، شاد بات. یہی ہے نا. اس عارف نے ایک فقرہ لکھا. وہ عارف فرماتے ہیں کہ سنو بھائی، یہ جو 34 بار ہے نا، یہ در حقیقت ام البنین کے بیٹے عباس کی عمر کی طرف اشارہ کیا. تاریخ یہ بتلا رہی ہے کہ مدینہ میں ایک دروازے سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے. کون سا دروازہ تھا؟ یہ وہ دروازہ تھا کہ جس پہ محبوب خدا نے یہ کہہ کے سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. اس دروازے کو آگ لگائی. کوشش کرنا مجھے اوریا لفظ نہ پڑھنے پڑے بھائی، اشارے سمجھ لینا. میں نے 2 پردے داروں کا ذکر کرنا ہے، مختصر عرض کروں گا. بس آنکھیں آنسوؤں سے وضو کر لیں. نبی کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیاں سواروں سے اور پیادوں سے بھری ہوئی. اور میں نے ایک سوار کا دامن تھاما، اس کو روکا. میں نے کہا یہ بتا کیا کوئی جنگ چھڑ گئی ہے؟ وہ کہنے لگا تجھے نہیں پتا. کہا نہیں، کیا ہوا؟ کہا فاطمہ کے گھر پہ حملہ ہوا. خدا آپ کی ہائے پہ رحمت نازل فرمائے. عزیزانو، سوکھی ہوئی لکڑیاں لائی گئی، دروازے کو جلایا گیا.
جلتے ہوئے دروازے پہ کسی نے لات ماری، در و دیوار کے درمیان تنہا اکلوتی مصطفیٰ کی بیٹی تھی۔ میرے مولا فرماتے ہیں جو دروازہ گرایا گیا تھا نا، جملہ سخت ہے عزاداروں مجھے معاف کر دینا، اس دروازے میں لوہے کی میخیں موجود تھے۔ ہائے کرنے والوں امام حسین تم سے راضی رہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزاد کر دینا آوازوں کو، میں چھوڑنے لگا۔ میرے مولا امام مصطفیٰ، کسی نے سوال کیا مولا اللہ کرے آپ محسوس کر جائیں مولا ایسے تو تڑپ کے حسین بھی نہیں روتے، مولا جیسے آپ گریہ فرماتے ہیں۔ امام نے ایک جواب دیا، امام نے فرمایا اس کا سبب ہے، بات وہی سمجھے گا جو اس گھرانے کے مسائل محسوس کرتا ہے۔ مولا کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ امام نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے وہ اس نے نہیں دیکھا۔ ہاں ہاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آنسوؤں کی طفیل عباد اللہ آپ سب کو اپنے روزے پہ بولا۔ مولا کیا دیکھا؟ اب میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اس کو سمجھ آتا مولا اور کیا دیکھا؟ کہ جب میری ماں کو غصہ افاقہ ہوا نا تو وہ میرے بابا کو لے جا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا عزاداروں جملہ سخت ہے، کہ میری ماں نے بابا کی ابا کے دامن کو تھام لیا تھا، وہ چھڑانا چاہتے تھے، ماں بابا کی ابا نہیں چھوڑتی تھی۔ مولا تڑپ کے رو کے فرمان لگے، پھر ایک نے گستاخی کی انتہا کر دی۔ مولا کیا کیا؟ کہ پہلو سے درے کو نکالا، میری ماں کے بازوؤں پہ مارنا شروع۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ سن رکھا ہے نا نظروں کہ جب یہ بعد بھی یہ تشریف لاتی تھی نبی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے۔ عالم اسلام کی کتابوں میں یہ فقرے موجود ہیں، صرف تعظیم نہیں کرتے تھے، ہاتھوں پہ بیٹی کے بوسہ دیتے تھے۔ ارے جن ہاتھوں پہ نبی آخر زمان بوسہ دیا کرتے تھے انہی ہاتھوں پہ تازیانے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہو میرے بابا کو لے جا رہے تھے، میری ماں نے آواز دی کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو نہیں تو میں بابا کی قبر پہ والوں کو پریشان کروں گی۔ کابی اماں نے کہا تھا کہ مدینے کے گھر گھر کی دیوار ہوا میں بلند ہوئی۔ امیر المؤمنین نے جناب سلمان کو اشارہ کیا بی بی کے پاس جاؤ۔ جناب سلمان نے گاہیں جھکا کے بی بی کی خدمت میں آئے۔ بی بی نے فرمایا سلمان وہ علی کو مار دیں گے۔ جناب سلمان نے فرمایا شہزادی مولا نے بھیجا ہے، جملے تمہارے حوالے ہیں۔ بی بی نے رو کے فرمایا سلمان اخذوا حقی فصبرت، میرا حق چھینا میں نے صبر کیا۔ تمہارے ماتم پہ پابندی نہیں ہے عزادارو، میرا حق چھینا میں نے صبر کیا۔ سلمان قتلوا ولدی فصبرت، میرا محسن مار دیا میں نے صبر کیا۔ سلمان کسروا ذلی فصبرت، میری پسلیاں توڑ دی میں نے صبر کیا۔ زہرا علی کے گلے میں رسی برداشت نہیں۔ اجرکم اللہ، خدا تمہاری ہائے بے رحمت نازل فرمائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں وہ وقت آ گیا کہ نبی کی بیٹی میرے سردار کو امیر المؤمنین کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ سانس لے لو ایک لمحے کے لیے۔ یا علی جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے میرے جنازے میں نہ آیا۔ جی بھی یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، جو محسوس کرتا ہے یا